بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج یہاں پہ ہم نے جو مناظر دیکھے تو جب ایک بندہ یہاں پہ جو کر اپنے ہاتھ میں اپنی باجی کی گھڑی، ہار اور انگوٹھی لے کے پھر رہا تھا اور تماشا لگا رہا تھا تو مجھے عبداللہ ہاراں والا جو امرتسر سے تھا اس کی یاد آ گئی. میں آج اس مقدس ایوان کے آگے اس تاریخ کو دہراؤں گی کہ مقدس ہاراں والا میاں شریف کے والد محترم تھے جو امرتسر میں ایک ایسی جگہ پہ گجروں کی اور پھولوں کی ریڑھی لگاتے تھے جہاں پہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ کا کاروبار ہوتا تھا. جناب اسپیکر، تو پھر مجھے کل کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بھی یاد آئی کہ یہ وہ فیصلہ تھا جو عکاسی کر رہا تھا کہ پیسہ بہت پھینکا گیا ہے تو تماشا اتنا تو لگانا بنتا ہے، اتنا تو حلال کرنا بنتا ہے. اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ شریفوں کا خاندان آج بھی عبداللہ ہاراں والے کا وہ اپنے آباء اجداد کا ہر وقت چہرہ ہمیں چیخ چیخ کے بتاتا اور دکھاتا ہے کہ یہ ملک خدا نخواستہ منڈی ہے اور یہاں پہ جہاں پیسہ پھینکیں گے تماشا دکھائی دے گا، چاہے وہ اس ملک کے ادارے ہوں، عدلیہ ہو یا میڈیا ہو. جناب اسپیکر، آج انہوں نے جو کچھ یہاں پہ کیا وہ بھی پیسہ پھینک تماشا دیکھ کا ایک سلسلے کی کڑی ہے. میں آپ کے ایوان کے توسط سے یہ کل جو فیصلہ ہوا ہے، میں الیکشن کمیشن کے سامنے آج کچھ حقائق، فیکٹس اینڈ فگرز رکھوں گی. اگر یہ غلط ہو تو وہ میرے خلاف کارروائی کرے، نہیں تو ہمیں بتائے اس ایوان کو بھی اور قوم کو بھی کہ یہ جو میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی اس کا کیا جواب ہے. 1997 میں جناب اسپیکر ترکمانستان سے ایک انتہائی بیش قیمت قالین ملا اور نواز شریف 50 روپے میں لے اڑا. جناب اسپیکر، پھر قطر کی یاد آتی ہے ہمیں، اور قطر کے مال کو تو یہ اپنے گھر کا مال سمجھتے ہیں. بڑا گہرا تعلق ہے ان کا قطر کے ساتھ. ایک بیش قیمت بریف کیس ملتا ہے، اس کو 875 روپے میں یہ شریف مافیا اپنے گھر لے جاتا ہے، کیونکہ وہ تو قطر نے دیا تھا نا، اتنا تو بنتا ہے. مفتی بھی لے جاتے تو قوم کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. بڑا گہرا تعلق ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر بڑی ہمیں گھڑیاں دکھا رہے تھے، جو ان کی باجی گھڑی پہنتی ہے نا جس وقت پریس کانفرنس کرتی ہے اور ادائیں دکھاتی ہے، اس گھڑی کی قیمت 1999 میں 10 لاکھ روپے تھی جو چند ہزار کے عوض یہ فراڈیا نوسر باز خاندان لے اڑا. الیکشن کمیشن اس پہ نظر ڈالے، وہ قوم کے خزانے کو ملی تھی. اس کے بعد جناب اسپیکر، اس کے بعد بیش ایک رائفل دیتا ہے سعودی عرب. اس زمانے میں اس کی قیمت تھی جناب اسپیکر 1 لاکھ سے اوپر، جو 14,000 میں میاں اپنے گھر لے گیا. اس کے علاوہ اگر ہم زرداری کے لٹیرے کے داستان یہاں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے بتائیں، آئین شکنی وہ تھی کہ جو میرے ملک کا آئین اور قانون جس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ چیزیں توشہ خانہ سے گھر میں جائیں. 14 کروڑ سے اوپر کی مالیت کی گاڑی 6 لاکھ روپے میں لے گئے. اور اسی طرح کوئی 26 کروڑ کے توشہ خانہ کے تحفے جن کی خود مالیت 26 کروڑ لگائی تھی، 6 کروڑ میں شوکت عزیز وزیر اعظم وہ لے گئے. ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری پارٹی کو اور ہمیں ان فراڈیوں، انڈر ورلڈ کے جو مافیا ہے ان کے آگے اگر ہم اس طرح سے آج بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی وجہ یہ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے قائد کی بے انتہا شرافت. اور یہ شرافت اب ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہونے والے نہیں ہیں. یہ 22 کروڑ عوام کو کل مائنس کرنے کا جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے، عوام نے کل 1 منٹ کے اندر اپنا ریئیکشن دکھا کے ان کو پھر شرمندہ کیا ہے اور ان کے چہرے کے اوپر وہ کلنک زیادہ گہری کی ہے کہ یہ ملک 22 کروڑ عوام اپنے ہر دل عزیز لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے اور 22 کروڑ سے گزر کے آپ -1 کر سکتے ہو، 22 کروڑ کو مائنس کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. جناب اسپیکر،
میں صرف 2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی. مجھے پتا ہے کہ اور بھی لوگوں نے بات کرنی ہے کہ ہمارا یہ مقدس ایوان, میں آپ کی توجہ چاہوں گی جناب اسپیکر, کہ ہم الیکشن کمیشن کو اس مقدس ایوان کے تحت ایک ایسی قرارداد کے تحت ان سے گزارشات کریں کہ پچھلے 30 سالہ جو توشہ خانہ کے جتنے بھی تحائف ہیں, جو اپنے گھر لے کے گیا ہے, اس کا ریکارڈ قوم کے آگے رکھے, اور اگر انہوں نے اس وقت کے قاعدے اور قانون کے مطابق اس کی قیمتیں ادا نہیں کی تو پھر ان سب کو نااہل کیا جائے. اور ہمارے کیس میں جناب اسپیکر, ہمارے کیس میں ایف بی آر کے اندر ایک چیز کا حساب کتاب موجود ہے. یہ ہم نے, ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت خود ڈکلیئر کی تھی, جہاں سے انہوں نے اٹھا کے پہلے میڈیا کیمپین کی. بٹ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس وقت ہم نے اس چیز کو اتنی شدت کے ساتھ ایڈریس کیا ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی, کیونکہ وہ آئین اور قانون کے قاعدے سے بھی ہٹ کے, بلکہ پہلے تو اونے پونے لے جاتے تھے. خان صاحب نے لیجسلیشن کر کے اس کی ہاف قیمت کے اوپر وہ چیزیں یہ طے کیا کہ جو کوئی بھی توشہ خانہ سے لے گا وہ اس کی اصل مالیت کا آدھا 50% دے کے لے سکتا ہے. لہٰذا کل کا دن بڑا شرمناک تھا. میں پورے اپنے جتنے بھی ہمارے آنریبل کولیگز ہیں ان کی توسط سے آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ ہماری ایک قرارداد جانی چاہیے الیکشن کمیشن کی طرف کہ وہ پچھلے 30 سالہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ حکومت سے طلب کرے اور ہر ایک سے اس کی جواب طلبی کرے. بہت شکریہ.